موجودہ دور کے مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ ان کا معذرت خواہانہ رویہ ہے۔ ہندوازم دنیا کا سب سے زیادہ اللاجیکل مذہب ہے۔ کیا کبھی کسی نے ہندو کو ایک پتھر کی مورتی کے آگے سجدہ کرنے، ہزاروں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے، پتھر کے بت کو ہیرے جواہرات سے لاد دینے، پتھر پر منو کے حساب سے دودھ گرا کر ضائع کرنے، پتھر کے لیے انسانی جانوں تک کی قربانی دینے، شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو زندہ جلا دینے اور ہندوازم کے دیگر کئی شعار کے حق میں عقلی دلائل دیتے دیکھا ہے؟ کیا کبھی کسی نے کسی عیسائی کو گرجا گھر میں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بنائے گئے خیالی بت کے آگے شمع جلانے، چرچ کے فادر کے سامنے محض اعتراف جرم سے جرم معاف ہو جانے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیے جانے کو تمام دنیائے عیسائیت کے گناہوں کا کفارہ قرار دینے، انہیں اللہ کا بیٹا قرار دینے اور دیگر مسیحی شعار کے حق میں عقلی دلائل دیتے دیکھا ہے؟ یا کسی نے کسی یہودی کو ہفتے میں پورا ایک دن عبادت کے لیے مخصوص کرنے، اس دن کاروبار سے پرہیز، مال و دولت کے تذکرے سے پرہیز، چولہے ٹھنڈے رکھنا اور دیگر مختلف پابندیاں، عورت کے پردہ کرنے، روزہ رکھنے اور دیگر یہودی شعار کے حق میں عقلی دلائل دیتے دیکھا ہے؟ دنیا کے کسی بھی مذہب کے پیروکار اپنے مذہب اور مذہبی شعار کو عقلی دلائل سے ثابت نہیں کرتے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ الہامی مذاہب کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں اور الہامی مذاہب میں جو انسانی آمیزش کی گئی وہ سب خلاف عقل اور خلاف فطرت ہیں۔ انہیں علم ہے کہ ان کی کوئی عقلی توجیہ کرنا ممکن ہی نہیں، اور دوسری اور خاص وجہ یہ ہے کہ ان کے مذہبی طبقے اپنے مذہبی عقائد میں اس قدر راسخ ہوتے ہیں کہ انہیں کسی قسم کے اعتراض سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ لیکن جب بات اسلام پر اعتراض کی آئے تو معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کر کے عقلی دلائل دیے جاتے ہیں، جی ہم فلاں عبادت یا فلاں عمل اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے فلاں فلاں معاشرتی و معاشی فوائد ہیں، اسلام کے فلاں حکم کی فلاں مصلحتیں ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ کا ہر حکم اپنے اندر مصلحت رکھتا ہے اور کوئی بھی حکم یا عبادت کسی بھی لاجک سے خالی نہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ انسان اس کی جو عقلی توجیہ کرے وہی 100% درست ہے۔ اپنے علم کے مطابق کسی حکم کی عقلی توجیہ کرنا درست، لیکن اس عقلی توجیہ کو کسی حکم پر عمل کی بنیاد بنا دینا ہم مسلمانوں کی فاش غلطی ہے۔ کسی بھی حکم میں چھپی مصلحتیں اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور اس کے معاشی و معاشرتی فوائد، فیوز و برکات وغیرہ پلس پوائنٹس ہیں جو اس پر عمل کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں۔ اسلام کے ہر ایک شعار پر عمل کرنے کی بنیادی وجہ صرف ایک ہے اور وہ ہے خالق کائنات، رب العالمین، معبود و مسجود اللہ عز و جل کا حکم۔ ہم ہر ایک شعار اسلام پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے کا ہمیں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کی قرآن میں سینکڑوں بار تاکید کی گئی ہے، اس کا تارک کفر کا مرتکب ہے اور یہ مسلمان و کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اس لیے ہرگز نہیں کہ یہ کوئی مخصوص قسم کی ورزش ہے جس سے جسم چاق و چوبند رہتا ہے اور اعصاب تندرست رہتے ہیں۔ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہم پر فرض کیا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ طبی لحاظ سے فائدہ مند ہے۔ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور حج بیت اللہ کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے صاحب نصاب اور ہر صاحب حیثیت مسلمان پر فرض ہے۔ ہم قربانی کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ اس کے معاشی و معاشرتی فوائد ہیں، بلکہ صرف اور صرف اس لیے کہ دین اسلام ہمیں اس کا حکم دیتا ہے۔ ہم بندے ہیں، مسلمان کہلواتے ہیں اور مسلمان کا کام سمعنا و اطعنا ہے۔ مسلمان کا لغوی معنی ہی سر
تسلیم خم کرنے والا ہے۔ ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں مصلحت یا فوائد جان کر نہیں، بلکہ صرف حکم سن کر اس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ ہماری ان تمام عبادات کا مقصود کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، بلکہ حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے نجات اخروی اور تقوی کا حصول ہے۔ اگرچہ اطمینان قلب اور مادہ پرستوں کو جواب دینے کے لیے دینی احکامات، عبادات، معاملات اور شعائر کی مصلحتوں کا جاننا اور ان کی عقلی توجیہ کرنا احسن عمل ہے، لیکن اسی عقلی توجیہ ہی کو ان کی بنیاد قرار دے دینا یا یوں ظاہر کرنا کہ جیسے ان کا وجود ہی بس اسی وجہ سے ہے، اگر یہ فوائد نہ ہوں تو ان عبادات کا کوئی مقصد نہیں، یہ روش غلط اور رد کر دینے کے لائق ہے۔